الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے اور تنہا ہی ان سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا شفیع المذنبین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المجاہدین خاتم النبیین بالغ بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس کا عنوان ہماری انتظامیہ کی خواہش پر، یہ دیرینہ خواہش بھی تھی کہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہ آپ کی سیرت کے چند پہلو اجاگر کیے جائیں۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ انتہائی بہادر، انتہائی شجاع، جواں مرد، دلیر، بے خوف اور جنگی چالوں میں اتنے ذہین و فطین تھے، لمحہ بھر میں یوں جنگ کے اندر چال چلتے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا، اور ان جیسا پھر ماؤں کے لیے پیدا کرنا بھی مشکل ہو گیا کہ یہ وہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عجزت النساء ان یلدن مثل خالد ابن الولید، مائیں بانجھ ہو گئی کہ آج کے بعد خالد ابن ولید جیسا کوئی پیدا نہیں ہوگا، مائیں عاجز آ گئی ہے کہ خالد ابن ولید جیسا بچہ بھی کوئی جنم دے گی، اس بات سے وہ عاجز آ گئی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ جس نے ابتدائے اسلام میں اسلام کو نقصان بھی پہنچایا، تکلیف بھی پہنچی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کی چاہت ہی کی ہے، یہ نہیں کہ دشمن کی نگاہ سے دیکھا۔ 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے جو 3 لوگ اسلام لائے تھے اور ان کے اسلام لانے پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا اور میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں، مجھ پر جان نثار کرنے والوں، خوش ہو جاؤ، مکہ نے اپنے جگر گوشے آج تمہیں عطا فرمائے۔ آج مکہ نے تمہارے دامن میں اپنے جگر گوشوں کو رکھ دیا، اور مکہ کے جگر گوشے کون تھے؟ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، اور مکہ کا تیسرا جگر گوشہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ،
آج مکہ نے تمہیں اپنے جگر گوشے دے دیے، اور وہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہ دشمن معلوم کرتا، خبر لیتا جن سے ہمارا ٹکراؤ ہونے والا ہے، اس لشکر کی کمان کس کے ہاتھ میں ہے، پتہ چلتا خالد ابن ولید آ رہا ہے تو لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے، ہمت ہار جاتے تھے کہ اس شخص سے ہم ٹکرائیں تو کیسے ٹکرائیں، پہلے ہی پسپا ہو جاتے، پہلے ہی ان کے دلوں پر وہ بوجھ طاری ہوتا کہ جسے وہ اتار نہ پاتے۔ خالد آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جنگ ہم ہار گئے۔ اور جنہیں ایک جنگ میں جرجا نامی سپہ سالار ہے، سامنے لاکھوں کی تعداد ہے، اپنے ساتھ لاکھوں سپاہیوں کو لے کر آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ کمان خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے سنبھالی ہے، کہنے لگا خالد ابن ولید، جنگ سے پہلے صرف 2 سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے نہ تم جھوٹ بولو گے نہ مجھے دھوکہ دے۔ سوال پوچھنے کے جواب میں ایسا نہیں ہوگا کہ تم میرا سر تن سے جدا کر دو، مجھے امید ہے تم میرے سوال کا جواب دو گے اور جھوٹ بھی نہیں بولو گے۔ اب اس کا سوال کیا تھا؟ جب آپ نے اس سے کہا اچھا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، کہنے لگا خالد یہ تلوار جو تمہارے ہاتھ میں لہرا رہی ہے، سچ بتانا کہیں اللہ نے آسمان سے تو نہیں اتاری کہ آج تک اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، آج تک اس کے سامنے آنے والا پھر زندہ واپس گیا نہیں، کہیں یہ آسمان سے اللہ نے اپنے نبی پر اتاری ہو اور پھر نبی نے تمہیں عطا فرمائی ہو، ایسا تو نہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسکرائے، فرمایا نہیں، تلوار تو اللہ نے آسمان سے نہیں اتاری، ہاں مجھے اللہ نے اپنی تلوار ضرور کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار۔ اور پھر اپنا خود اتارا، لوہے کی ٹوپی جو سر پر پہنا کرتے تھے، اور اس جرجا نامی سپہ سالار کو دکھاتے ہوئے کہا کہ میری اس لوہے کی ٹوپی میں یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے بال مبارک ہیں جو میں نے اس کے اندر سی دیے، اور یہ طاقت، یہ ہمت، یہ دلیری، یہ شجاعت اور لاکھوں کی فوج میں گھس جانا، یہ ایسے نہیں ہے، ایک تو میں رب کی تلوار ہوں، دوسرا جو سر پہ لوہے کی ٹوپی ہے اس میں رسول اللہ کے بال مبارک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بال مبارک جو اس ٹوپی میں نے سی دیے ہے یہ ان کی بھی برکت ہے۔ رب بھی تو دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی تھیلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم علیہ السلام دے دیں اور فرمائے لو اس سے کھایا کرو، اور زندگی پوری گزر جائے اور اس سے کھجوریں ختم نہ ہو، وہ دعا تھی، اس میں بال مبارک ہے۔ کہ ایک جنگ میں زندگی کی صرف ایک جنگ، 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ تیر، تلوار، برچھے اور نیزے کا نشان نہ ہو، کوئی ایک حصہ ایسا نہیں، اور وفات کے وقت آپ نے فرمایا 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور جسم میرا پورا زخموں سے جیسے موتی پڑے ہوئے، اللہ کے ہاں یہ جسم لے کر تو جاؤں گا، لیکن اے کاش میری شہادت کی تمنا پوری ہوتی، میں تو صف اول میں لڑا کرتا تھا، اور میں دشمنوں کی صفوں میں اکیلے دوڑ جایا کرتا تھا۔ اور علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ خالد ابن ولید سے کہا گیا خالد شہادت کے راستے میں ایک ہی چیز آڑے آئی، تو اکیلا دشمنوں کی فوج میں جاتا تھا، اب جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہے، دنیا میں کون ہے جو اللہ کی تلوار کو توڑ دے؟ کیا اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا، اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹ سکتی۔
خالد شہادت اس لیے نہیں ملی کہ تمہیں رب کی تلوار کہا گیا اور پھر لوگ مذاق اڑائیں کہ دیکھو رب کی تلوار جنگ میں ٹوٹ گئی۔ شہادت اس لیے نہیں ملی، ایک صرف جنگ تھی، ایک، جس میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آپ پسپا ہوئے تھے، اور حضرت خالد ابن ولید سے رافع بن عمر نے کہا خالد آج موت کا وقت آ گیا، آج ہم جیتنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ رافع ابن عمر لگتا تو مجھے بھی یہی کہ شہادت قریب آ گئی، آج دیکھو میرا سر ننگا ہے، وہ ٹوپی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک تھے وہ آج میں گھر بھول آیا۔ اور پھر کیا کہنا اس غلام اور اس صحابی کے کہ ادھر پریشان ہے جنگ کی حالت میں، اور ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں ابو عبیدہ میرا خالد جنگ میں پریشان ہے اور تم یہاں سو رہے ہو۔ ابو عبیدہ خالد آج پریشان ہے، تم یہاں سو رہے ہو، جاؤ اس کی مدد کرو۔ ہڑبڑا کر اٹھے، درود و سلام پڑھتے ہوئے اعلان کر دیا مدینہ میں جلدی لشکر تیار کرو، خالد ابن ولید کی مدد کے لیے پہنچنا۔ اور بتایا کس نے ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر عجیب منظر دیکھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے جب میں وہاں پہنچا ہم نے ایک نقاب پوش کو دیکھا جو دشمنوں کی صفوں میں گھستا چلا جا رہا، راستہ بناتا ہوا خالد ابن ولید کی طرف جا رہا۔ اور خالد ابن ولید جب اس کے قریب آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور کہا اے جوان تو کتنی دلیری سے لڑ رہا ہے، کون ہے تو اس نقاب پوش نے جواب دیا انا زوجتک ام تمیم، میں آپ کی بیوی ام تمیم ہوں۔ وہ خود بھی لڑنے والا اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نکلنے والا، اور آج نقاب پہنے گھوڑے پر بیٹھے بیوی آئی ہے، اور اس نے کہا یہ لڑنے والا کوئی مرد نہیں ہے، آپ کی بیوی ہوں۔ جب مدینہ میں میں نے سنا کہ آپ پریشان ہیں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ وہ ٹوپی گھر بھول گئے اور آپ کو وہ دینے آئی اور آپ کی بیوی۔ یہ وہ خالد ابن ولید ہے، پہلی جنگ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی جنگ ہے جنگ موتا۔ اب تعداد کتنی ہے سنیں، آج بھی مورخ لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خودکشیاں تھی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک ایک جمع اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی جب اللہ کی ذات پر ایمان ہے پھر وہ تعداد کو دیکھ کر نہیں چلتے کہ تعداد کتنی، ہم جیتیں گے یا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 40,000 کے لشکر میں 10 صحابہ کو لے کر جاتے ہیں، 10 صحابہ، 40,000 ایک طرف اور 10 ایک طرف، اور کہا ان کا مقابلہ کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناراض بھی ہوئے، خالد یہ کیا کیا تم نے؟ 40,000 بمقابلہ 10۔ اور خالد مسکرائے، امیر المومنین ناراض مت ہوئیے، اللہ نے قرآن میں جن لوگوں کی تعریف کی ہے کہ کتنی ہی کم جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا تھا صرف 10 لے جا کر کہ وہ جماعت ہم ہیں یا ہمارے علاوہ کوئی اور ہے جن کی اللہ مدد کرتا ہے عین میدان جنگ میں۔ اور مجھے آج یقین ہو گیا وہ جو قرآن کی آیات اترتی ہے وہ ہمارے لیے اترتی کہ بہت کم بہت زیادہ پر غالب آ جاتے، اور یہ وہ سپہ سالار ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، جنگ موتا شام کے علاقے میں
700 میل کا فاصلہ ہے، 700 میل کا، اور مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے۔ جب آپ نے لشکر کو بھیجا تعداد ہے 3000، مقابلہ کن سے ہے؟ جو 1,00,000 کی تعداد میں ہے۔ 3000 بمقابلہ 1,00,000، 1,00,000 ذرا بند سپاہی، جنگی سامان مکمل موجود ہے، اور مقابلے کے لیے صرف 3000۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجنے سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر ابن ابی طالب، عمر کتنی ہے؟ 33 سال یا 34 برس، 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، اور معصوم ہے، چھوٹے چھوٹے بیٹے، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جسے چاہے پھر اپنا امیر بنا لینا۔ یہودی ایک قریب کھڑا تھا، کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی مبارک ہو، نبی کا اگر کہنا بھی حق ہوتا ہے، اگر آپ نے ایسا فرما دیا ہے تو گھر والوں سے مل کے جانا، اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا کر رہا۔ جانتے وہ بھی تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن انا پر انسان آ جائے تو ابو جہل کی طرح بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے، کپڑا پکڑ کے کہہ رہا ہے اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تب بھی میں نہیں مانتا، مجھ پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ اور اس نے بیت اللہ کا کپڑا پکڑا ہوا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر اس کا بڑا حوصلہ ہے کہ اگر نبی سچا ہے تب بھی میرا جواب ہے، نہیں مانتا، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ اور نبی علیہ السلام انتہا کے وہاں پر غمگین ہوئے تھے، یا اللہ اب اگر تو پتھروں کی بارش نہ کرے لوگ شک میں پڑ جائیں گے۔ یار جس نے بیت اللہ کا کپڑا پکڑ کر دیوار کو ہاتھ لگا کر یہ دعا کی ہے، اور اس پہ اگر پتھروں کی بارش نہیں آئی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جائے، نعوذ باللہ کوئی شک ہے؟ یا اللہ میری نبوت شک میں پڑتی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو کہتا ہے کہنے دے، ہمارا قانون یہ نہیں ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لیکن میرا قانون تو یہ ہے میرے رسول، میرے محبوب، میرے حبیب، میرے پیارے، جہاں آپ چل رہے ہو وہاں اللہ عذاب کیسے بھیجے؟ یہ محبت تو نہیں، یہ پیار تو نہیں کہ میرا رسول وہاں چل پھر رہا ہو اور میں اپنے رسول کے قدموں کے نشانات کو دیکھتا ہوں تو پھر میرے عذاب والی نظریں جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتی۔ کیسے بھیجوں عذاب کہ آپ وہاں؟ ہمیں تو حیا آپ کا ہے، ہمیں تو پیار آپ سے ہے، آپ کے ہوتے ہوئے جو پتھروں کی بارش کر دی تو کل کو کوئی کیا کہے گا کہ اللہ کا اپنے رسول سے یہ محبت تھی۔ خیر اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب یہ 3 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا اور بھیج دیا، اب آپ مسجد نبوی میں بیٹھے اور وہ بھری ہوئی، اب اللہ دکھانا چاہے تو اپنے رسول کو دکھا دیتا ہے۔ 700 میل کے فاصلے سے اللہ کے نبی علیہ السلام یوں بیان کر رہے ہیں جیسے آپ جنگ میں کھڑے ہیں، اور نہ پتہ چلے تو اونٹنی گم ہو جاتی ہے اور صحابہ ڈھونڈتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دیوار کی دوسری طرف ہے، تو آپ فرما دیتے لوگو اللہ کی قسم ہے میں محمد کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دیوار کی دوسری طرف کیا ہے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، جب چاہے عطا کر دے، ورنہ میں یوں روتا اپنی بیوی عائشہ کے لیے، ورنہ میں رات کے اندھیروں میں نکلوں اور جادو جو ہے وہ اپنا کام کر جائے اور میں سمجھتا ہوں میں گھر جا رہا ہوں، حالانکہ میں گھر نہیں جا رہا ہوتا تھا۔ کہیں کہ دیوار کی دوسری طرف کیا ہے نہیں معلوم، کہیں کہ 700 میل کا فاصلہ ہے، اور آپ بتا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ اخذ رایا،
یہ جو جھنڈا ہے جنگ کا، اخذ رایا زید بن حارثہ فاصیب، آپ نے فرمایا وہ زید ابن حارثہ نے جھنڈا پکڑ لیا، وہ آگے بڑھا، اور آپ نے پھر فرمایا اللہ نے اس کی شہادت کو، اس کی اللہ نے دلیری کو، اس کی زندگی کو، اس کے اعمال کو، سب کو اللہ نے قبول کیا، فاصیب، وہ جنت میں چلا گیا، شہید ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم اخذ رایا جعفر بن ابی طالب، اور میرے صحابہ اب میرا جعفر آیا، میرے چچا کا بیٹا آیا، اور نبی علیہ السلام وَعَيْنَهُ تَثْرِبَانِ، اللہ کے رسول علیہ السلام جب یہاں بیان کرنے لگے، صحابہ کہتے ہیں آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے۔ جب آپ نے فرمایا اب جعفر آیا، اور آپ نے فرمایا ایک ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا، اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر آپ نے فرمایا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، اب اس نے یوں اپنی بغلوں میں جھنڈا لیا ہوا فاصیب، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ آپ نے فرمایا میرا جعفر بھی گیا اللہ کے راستے، شہادت مل گئی۔ ثم اخذ رایا، آپ نے فرمایا اب جھنڈا آیا ہے عبداللہ ابن رواحہ کے پاس، فاصیب، وہ بھی شہادت پا گیا۔ اب صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں جھنڈا کس کو دے، کون اس کا حق ادا کرے گا۔ ایک آواز آئی خالد ابن ولید کو جھنڈا دے دو۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں یار میں تو نو مسلم ہوں، یہ اعزاز تو کسی بڑے کو ملنا چاہیے، یہ اعزاز کسی بزرگ صحابی کے حصے میں آنا چاہیے، میں تو ابھی مسلمان ہوا، میں نے تو اسلام کے خلاف بڑی جنگیں لڑی، بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن سب کہتے ہیں خالد جھنڈا تم پکڑو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا جیسے آپ میدان میں کھڑے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ الان صنع اللہ سیفا من سیوفی، اور میرے صحابہ یہ تین شہید ہو گئے، اب سنو اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا، اب رب کی تلوار نکالی گئی ہے، یعنی خالد ابن ولید۔ خالد ابن ولید ابھی جنگ میں ہے، اور پہلا احساس آپ نے فرمایا الان صنع اللہ سیفا من سیوفی، یہ تینوں کی شہادت ایسی ہوئی ہے کہ رب نے اب اور کسی کو آگے نہیں کیا، اپنی تلواروں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ اب خالد ابن ولید آیا، حتیٰ فتح اللہ، حتیٰ کہ اللہ نے اس علاقے کو فتح کر دیا۔ اور سنو وہ علاقہ فتح ہوا خالد ابن ولید کے ہاتھ پر، اور عرب میں سب سے زیادہ بہادر اس کو مانا جاتا تھا جو جنگ میں اتنا لڑے، اتنے دشمنوں کو مارے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ 8 تلواروں کا ذکر آتا، 8 تلواریں حضرت خالد ابن ولید نے ایک ہی جنگ میں توڑی تھی، اور ایک تلوار ٹوٹ جائے تو اسے نشان حیدر دیا جاتا ہے، جرت بہادری کا، کہ یہ بہت سب سے زیادہ بہادر اور بے باک ہے، اتنا لڑا ہے کہ اپنی تلوار کو اس نے توڑ دیا۔ تلوار توڑنا کوئی عام بات نہیں تھی عرب میں، اس کی بہادری کے ہمیشہ چرچے ہوتے تھے، اور ایک تلوار پر وہ زندگی بھر اور علاقوں میں جا کر بتاتے تھے کہ فلاں نے جنگ میں لڑتے لڑتے اپنی تلوار توڑی ہے، نیزوں پر مارتے ہوئے، تلوار پر مارتے ہوئے، ڈھال پر مارتے ہوئے۔ ایک تلوار پر اگر زمانہ ان کی بہادری کا قائل ہوتا ہے، یہاں مسلسل 8 تلواریں توڑی، اس لیے کہا گیا سیفا من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا، ہرا نہیں سکتا۔ اور یہ اعزاز پورے صحابہ کرام میں صرف سیدنا حضرت خالد ابن ولید کے حصے میں آیا کہ اٹھا ہوا قدم زندگی بھر پیچھے نہیں ہوا تھا، نہ دفاع کے لیے نہ مصلحت کے تحت، کہ دشمن کے خلاف جو قدم اٹھایا ہے پھر وہ پیچھے نہیں مڑا، کبھی آگے ہی قدم بڑھے، آگے ہی قدم چلے ہیں۔ اور آپ فرماتے تھے لوگوں میں وہ ہوں کہ جسے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جس پر خوش ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ
اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ میرے خالد کو معاف کر دے۔ یہ اعزاز جس کو مل جائے کہ رسول کریم علیہ السلام جن کے متعلق اس طرح اللہ سے کہے یا اللہ میرے خالد کو معاف کر، اللہ اس کو بہادری عطا فرما، اللہ یہ تیری تلواروں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں خالد کہ تمہارے متعلق اب یہاں تک جہاں تک اسلام پہنچا ہے، خالد تمہارے متعلق لوگوں کو یقین آ چکا ہے کہ تم مارا نہیں جا سکتا، قتل نہیں کیا جا سکتا، اور عین ایک جنگ کی حالت میں واپس بلوا لیا گیا۔ کیوں کہ لوگوں ان کا عقیدہ تو ہے ہی ہے کفار کا، مشرکوں کا، خالد ابن ولید کو کوئی مار نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا، جس جنگ میں جائے وہ جنگ ہار نہیں سکتا۔ عین حالت جنگ سے واپس بلوایا کہ لوگوں ایمان اور عقیدہ اللہ پر پختہ کرو، خالد ابن ولید بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر رب نہ چاہے تو۔ تم یہ نہ سمجھو یہ ہمارے ساتھ ہے تو فتح یقینی ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ساتھ خالد ہے، یہ سمجھو ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، یہ سمجھو کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر اللہ کی مدد سے ہم جنگ جیتتے ہیں، علاقوں کو فتح کرتے ہیں، خالد ابن ولید کی وجہ سے نہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام ان کے بارے میں جب آپ نے سیف اللہ کہا، پھر زندگی بھر سیف اللہ کہا جاتے رہے، اور کہا تم وہ ہو کہ رسول کریم علیہ السلام ایک جنگ میں حنین میں خالد ابن ولید نے اپنی جنگی چالوں کے ذریعے صحابہ کرام کو بچایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو محفوظ جگہ پر لے گئے، اور تیروں کی بارش ہوئی تو ایک اللہ کے شیر کی طرح آگے بڑھتے ہیں، مسلمانوں جانی نقصان سے بچاتے ہیں، اور اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے، اور رسول کریم علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر آتے رہے۔ میرے خالد تیرا کیا حال؟ میں اللہ کا رسول تیری تیمارداری کو آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ جہاں فرصت ملتی، اور میرے صحابہ آؤ میرے خالد کے گھر چلتے ہیں، آؤ میرے خالد کے گھر چلے اور ان کے لیے دعائیں کر دے، اللہ ان زخموں کو دیکھ جو تیرا سپاہی تیری تلوار اپنے جسم پر کھاتا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور یہ وہ سپاہی ہیں 100 سے زیادہ جنگیں لڑتے ہیں۔ اور ایک وہاں کہنے والے تابعی ہیں، کہتے خالد ابن ولید تم کہتے ہو 100 سے زیادہ جنگیں لڑا ہوں اور اللہ کے راستے میں شہادت نہیں ملی، اللہ کی قسم ہے 100 کیا تو 1000 جنگیں لڑ لیتا، 1,00,000 جنگیں لڑ لیتا، اگر تیری جنگوں کی تعداد 1,00,000 سے بڑھ جائے تب بھی اللہ کی تلوار نہ ٹوٹ سکتی ہے نہ کوئی اس کو توڑ سکتا۔ تو کہتا ہے 100 جنگوں میں حصہ لیا، اگر تو 1,00,000 جنگیں بھی کرتا خالد ابن ولید تجھے حالت جنگ میں کوئی مار نہیں سکتا، اس لیے کہ رب نے کہا، اللہ نے فخر کیا ہے تجھ پہ، اللہ کے رسول نے فخر کیا ہے تجھ پہ، اور پھر اللہ اپنا فخر کیسے گرنے دے، اللہ اپنے اعزاز کو کیسے مٹی میں ملنے دے، جس کو اللہ کی طرف نسبت دے دی گئی ہو۔ اور نبی علیہ السلام ان سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ مکہ کا جگر گوشہ، مکہ کا یہ مل گیا، اور اس قدر آپ خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا خالد تمہیں کیا ہوا؟ اتنے ذہین و فطین تھے، ہر معاملہ میں غور کرتے تھے، اور ابو سفیان سے کہا تھا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جب وہ آیا اور منتیں کر رہا ہے کہ ہمارا معاہدہ نہیں ٹوٹا ہے، امن معاہدہ ہم نے نہیں توڑا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، رات کے اندھیرے سے ہم پہچان نہیں سکے، پتہ چل گیا کہ اب اہل مکہ کی خیر نہیں ہے، یہ تعداد اتنی بڑھ گئی اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہاں خالد ابن ولید نے کہا آج میں وہ دیکھ رہا ہوں جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابو سفیان
جو سردار مکہ ہے وہ رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے، مکالمہ خالد ابن ولید سے ہو رہا ہے۔ کہاں گئے؟ کہا ابو سفیان کہاں گئے تمہارے خدا، کہاں گئے تمہارے معبود، کہاں گئے جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ اگر وہ سچے ہوتے تو آج میری مدد ضرور کرتے، مجھے اس طرح نہ چھوڑتے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ اب واپس جاؤ اور اپنے پیچھے تم اس لشکر کو دیکھو گے جس کی تعداد رات کے اندھیروں میں بھی بڑھ رہی ہے، دن کے اجالوں میں بھی بڑھ رہی ہے۔ ابو سفیان اس لشکر سے تمہارا مقابلہ ہے جن کی تعداد رات کی تاریکیوں میں بھی بڑھ رہی ہے، دن کے اجالوں میں بھی بڑھ رہی ہے۔ جتنے تو یہاں دیکھ رہا ہے واپس تمہارے تک پہنچنے تک، مکہ جانے تک پتہ نہیں یہ تعداد کتنی ہوگی، تم کس سے مقابلہ کر رہا؟ اور یہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب اپنی تلوار بھی نکالتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، یہ میری تلوار، آپ نے فرمایا اسے اپنے پاس رکھو، خالد تلوار مت دو۔ کیوں؟ جس تلوار سے تو اسلام کو نقصان پہنچاتا رہا، اسی تلوار سے رب نے تجھ سے اسلام کو عزت عطا کرنی، اسی تلوار سے اسلام پھیلے گا، اور یہی وہ تلوار ہے جس کی بنیاد پر تو خود اللہ کی تلوار بنے گا۔ اور آپ نے ایک بات فرمائی کہ میں کبھی ڈرا نہیں، جھجکا نہیں، دشمن سے مرعوب نہیں ہوا، اس لیے شہادت میری تمنا تھی۔ اور میں سمجھتا تھا اللہ کہ تیرے رسول کے قدموں میں جان دے دوں تو اس سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے، جو تیرے رسول کے قدموں میں نشابر ہو جائے۔ کہاں 40,000، کہاں 10,000، کہاں 3,000، کہاں 1,00,000، اور ایسی کئی جنگیں کہ لوگ کہتے تھے خالد ابن ولید کو کیا ہو گیا، دماغ بھی کام کرتا ہے یا نہیں یار، اتنے سے لوگ اور مقابلہ اتنے زیادہ سے۔ کہا اللہ کی مدد کو دیکھتا ہوں، اللہ کی مدد کو دیکھتا ہوں، کہاں تعداد بہت زیادہ ہو جائے اور دشمن بہت کم ہو تب بھی نہیں جیت سکتے جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو۔ ہم نے صرف تلوار نہیں چلائی، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا سب ایک مشہور جملہ جو ہے وہ کیا، اقوال ذری میں سے کہہ لیں کہ آپ نے کیا فرمایا، لوگوں تلوار بھی بجلی بن کر تب چلتی ہے جب رات کو اپنی پیشانیوں پر نشانات ڈال لو جو سجدے کی حالت میں ڈالے گئے۔ جب رات تم رب کے ہاں قیام کرو، سجدوں میں روو، تو صبح کے وقت اللہ تمہارے بازوؤں میں وہ بجلی بھر دے گا کہ دنیا کا کوئی انسان تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ صرف تلوار چلانا نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کی آبیاری اپنے لہو سے اور اپنے آنسوؤں سے کرتے ہیں۔ جس درخت کو پانی کی بجائے آنسو ملے ہو وہ درخت کبھی جلدی سوکھتا نہیں ہے، مرجھاتا نہیں، اور ہم وہ ہیں کہ راتیں رب کے حضور گزارتے ہیں۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اہلیان اسلام صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اسلام لانے کے بعد لمحے کے لیے ہم نے خالد ابن ولید کو کبھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے نہیں دیکھا۔ ایک موقع آیا ایک کہ جب حضرت خالد ابن ولید نے دشمنوں کو پکڑا اور فرمایا انہیں جلا دو، آگ میں جلا دو۔ صحابہ کرام نے کہا خالد ابن ولید ایسا نہ کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ آگ کا عذاب آگ کو پیدا کرنے والا رب ہی دے سکتا۔ تو آپ نے غصے کی حالت میں کہا ہاں یہ تو میں نے سنا ہے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ جس نبی نے یہ حکم دیا ہے اس نبی کی توہین کرنے والوں کو اس سے زیادہ اور عذاب میں کون سا دوں۔ بات تو صحیح ہے، لیکن بات یہ انہوں نے توہین کس نبی کی ہے؟ جس نبی نے روکا تھا، لہذا انہیں آگ میں جلنا پڑے گا کہ اس نبی کی توہین کرتے، جو نبی اپنے دشمنوں کے لیے بھی رعایت کا پہلو نکالتا ہے، نرمی کا پہلو نکالتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اتنے جری اور نڈر اور بہادر کہ ایک موقع پر حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں
صحابہ کرام ساتھ ہے اور دشمن سامنے کھڑا. اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا انا خالد بن ولید، انا سیف من سیوف اللہ. سامنے لاکھوں کی تعداد میں دشمن ہے اور مسیلمہ کذاب کی فوج کو ہرانے اور دوڑانے والا کون تھا؟ ایک ٹکڑا ہی لیا تھا فوج کا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے یہ جملہ کیوں کہا تھا، یہ بات کیوں کہی کہ تھوڑی سی فوج لے کر لاکھوں سے ٹکرا گئے اور وہ جنگی چالیں چلی کہ اس فوج کے دانت کھٹے کیے اور لوگوں کو بتلایا کہ نبی جھوٹا ہو تو اس کے ہواری بھی ٹھہرا نہیں کرتے، اس کی فوج میں کوئی دل گردہ نہیں ہوتا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس موقع پر آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں مدینے کو خالی کر دو، ایک طرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے اور دوسری طرف مرتدین زکوٰۃ کی طرف بھیجا گیا لشکر ہے، تیسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ابا بکر، اے ابو بکر خدا کے واسطے رک جاؤ. ایک اسامہ بن زید کا لشکر گیا، ابو بکر دوسرا جھوٹے نبی سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو، تیسرا مرتدین زکوٰۃ کے خلاف بھی تم چل رہے ہو. صدیق اکبر پھر پکارتے ہیں لوگوں کوئی بوڑھا نہ رہے، کوئی بچہ نہ رہے، کوئی جوان پیچھے نہ رہے، یہاں تک کہ جو نابینا ہے وہ بھی تلوار پکڑ لے. آج نبی کی ناموس کی بات آئی، جو نابینا ہے وہ بھی تلوار کو پکڑ لے. آج رسول اللہ کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ زکوٰۃ دینے والے ان کا کتنا بڑا قصور ہے کہ ان کو چھوڑ دو. ایک ہی پہلو ہے، ایک ہی ستون ہے جس پہ عمل نہیں کر رہے، باقی تو کر رہے. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ عمر اللہ کی قسم ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ کا اونٹ لاتا تھا اور اونٹ کو باندھنے والی رسی لے کر آتا تھا، مجھے رب کی قسم ہے یہ مدینہ کے درندے اگر میرے جسم کی ایک ایک بوٹی کر دے میں تب بھی ان کے لیے جہاد کے لیے نکلوں گا. اگر وہ اونٹ لے آئے تو اسے باندھنے والی صرف رسی لے کر نہ آئے. کیوں کہ یہاں پر مصلحت کام نہیں دے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ نبوت کا انکار بنتا. ایک بات مان لیتے دوسری نہیں مانتے، تیسری مان لیتے چوتھی نہیں مانتے. رسول کریم علیہ السلام نے جو احکام نماز کے لیے دیے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے نہ پڑھنے والا کہاں جاتا. ہم تو ساری زندگی اسی الجھن سے نہیں نکلتے یار 2 رکھتے 3 رکھتے رہ گئے ہوں تو پھر کیا ہوا. یہ نبی علیہ السلام کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ اگر درندے میرے جسم کو نوچ ڈالے، جو اونٹ لاتا تھا باندھنے کے لیے رسی نہیں لاتا تھا، اللہ کی قسم ہے میں تب بھی جہاد کروں گا ایک رسی کے لیے. بات رسی کی نہیں تھی، بات تھی دلائل کی. کل کو کوئی کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تو مصلحت اختیار کی تھی، رسی نہ لانے والے کو چھوڑ دیا تھا. اور اس موقع پر خالد ابن ولید کو آگے کیا گیا. خالد مسیلمہ کذاب کی فوج سے ٹکرانا اور وہ فوج لاکھوں میں اور وہ اپنے نشے میں بد مست تھا کہ پورا مدینہ بھی آ جائے تو میری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک پہر میں ایک وقت میں یعنی صبح سے لے کے ظہر تک کے اتنے سے وقت میں میں نعوذ باللہ تمام صحابہ کو مٹا کر رکھ دوں گا. اور پھر وہ لڑے اور وہ زخم کھائے اور وہ تیروں اور تلواروں کے کٹ لگے آپ کو کہ پورا جسم لہو سے بھرا ہوا ہے، لہو بہہ رہا ہے، پورے جسم پہ زخموں کے نشانات ہیں. اور مسیلمہ کی فوج کو ہرایا، بھگایا، مارا اس کو. یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ صدیق رضی اللہ عنہ کہ بات کرتے ہیں کہ کسی صحابی سے بھی بات ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام غصے میں آ جاتے تھے. ابو بکر صدیق کا جھگڑا کسی غیر سے تو دور کی بات، کسی صحابی سے ہی ہو جاتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی. اور آپ فرماتے تھے وہ میرے لیے میرے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے، اور میرے لیے میرے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے.
کیا مطلب ہے کہ پورے صحابہ کو کہا گیا، 1.25 لاکھ صحابہ، ابو بکر سے کوئی بات ہو بھی جائے تو میں اللہ کا رسول ہوں، میرے چہرے کا حیا کرنا، میرے لیے میرے ساتھی کو کچھ نہ کہنا۔ کیا مطلب تھا؟ لوگوں اگر ابو بکر کو تم نے جواب دیا تو یوں سمجھو جیسے محمد کریم علیہ السلام کو جواب دیا۔ اتنا بڑا اعزاز، اور وہ ابو بکر کہہ رہا ہے عجزت النساء ان یلدن خالد ابن الولید، خالد اب مائیں قیامت تک باز ہو جائیں گی، تیرے جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوگا جو اتنی سی ٹکڑی لے کر مسیلمہ کذاب سے ٹکرا جاتا اور اس کی فوجوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا، جو لاکھوں کی صفوں میں اکیلا چلا جاتا۔ اور بہادری وہ ہے کہ جس کے پاس ایسا ہے جیسے موت نام کی کسی چیز کو یہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالد میں یہ سمجھتا ہوں قیامت کا دن آئے گا، خالد تو سب سے آگے ہوگا کہ رسول اللہ تجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، میری نبوت کا پہرے دار آیا، اور رب سے کہیں گے اللہ دیکھ میری نبوت کا پہرے دار آیا، تم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا، ایک سے بڑھ کر ایک، جس جنگ میں جاتے اعزاز وہ ملتے جو کسی اور دوسرے صحابی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، آج میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ کی تلوار بھی ہے۔ لوگوں ایک وقت تھا رب کی تلوار تھا، اب آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی تلوار، اور ایک موقع پر فرمایا اے میرے صحابہ یا معشر الاصحاب، اے میرے اصحاب کے گروہ جتنے موجود ہو بتا دو دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی تلوار بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شیر بھی ہے، وہ جو قدم آگے بڑھائے تو پیچھے لائے۔ لیکن جب وفات کا وقت آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وصیت یہ کرتے ہیں کہ میری جائیداد کی تقسیم امیر المومنین کریں گے، امیر المومنین، اور یہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ موت سے ڈر گئے؟ جو زندگی بھر جنگوں میں ہی رہا، زندگی بھر جس جنگ میں گیا پھر کبھی ہار کرنا آیا، جو عین مشکل سے مشکل ترین وقت میں وہ چال چلتا ہے کہ دشمن کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، کہا اللہ کے پاس جاؤں گا، پتہ نہیں اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ یہ ان کے لیے جس کو اللہ کے رسول نے پہلی جنگ میں اپنی تلوار کہا، کیا کہہ رہے ہیں وفات کے وقت؟ پتہ نہیں رب کے پاس جاؤں گا تو میرا معاملہ کیسے کھلے گا۔ ایک زندگی وہ بھی گزاری جو اسلام سے پہلے کی تھی، اگر رب نے اس کے بارے میں کر لیا کوئی سوال تو میں کیا کروں گا۔ وہ جنہیں اتنے بڑے بڑے اعزازات ملے اور جسم کا کوئی حصہ زخموں سے پاک نہ ہو، کوئی حصہ جہاں پہ تیر تلوار نہ لگا ہو، وہ موت کے وقت ایسے کہ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ اب معاملہ میرا کیا پیش آنے والا، اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ یا اللہ تیرے پاس آ رہا ہوں، اللہ مجھ سے نرمی کرنا، پاس آ رہا ہوں اللہ دیکھنا کہ تیری پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو کر ہم یوں مطمئن چلتے ہیں کہ موت جیسے ہم سے میلوں دور ہے، لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، اور وہ رینگتی رینگتی پتہ نہیں کب پہنچے گی۔ اور وہ جو پوری پوری راتوں کو مسلح پر سر سجدوں میں گزار دیتے تھے اور دن کی حالت جنگ کی حالت میں ہوتی تھی زخم کھاتے ہوئے، وہ بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں اللہ سے معاملہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ ہمت، یہ دلیری، یہ شجاعت اللہ اس کو دیتا ہے، دین کی حمیت اور غیرت اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو عزت دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو عزت دینے سے مراد کیا؟ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو ماننا۔ قرآن کی آیت آپ نے سن لی کوئی، آپ نے اس کا ترجمہ سن لیا، اب اللہ اور اس کے رسول کی عزت یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ اگر آپ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو عزت دے
اللہ دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان ہوگا۔ ان کی شجاعت کے حوالے سے، جنگی کارناموں کے حوالے سے، ان کے زہد اور ان کے صبر و استقلال کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات ہوگی۔